السلام علیکم ریویورز، پروفیسر فار یو آج پھر آپ کے لیے ایک بہت زبردست اور امپورٹنٹ ویڈیو لے کر حاضر ہے۔ آج ہم 10 ایسے لوگوں کے بارے میں بات کریں گے جو ہمارے معاشرے کی بہتری اور حقیقی تبدیلی میں بنیادی کردار ادا کر سکتے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی بہت ہی زبردست ویڈیو۔ یہ مندرجہ ذیل 10 لوگ ایسے ہیں کہ جن کے بدل جانے سے آپ کا معاشرہ بدل کر بہتری کی طرف گامزن ہو سکتا ہے۔ نہ صرف کہ آپ کا معاشرہ بہتر ہو سکتا ہے بلکہ آپ کے معاشرے میں رہنے والے غریب لوگوں کی کفالت اور ان کی پردہ پوشی بھی بہت اچھے طریقے سے کی جا سکتی ہے، ان کی کفالت بھی بہت اچھے طریقے سے کی جا سکتی ہے۔ نمبر 1، کلرک۔ اگر وہ کلرک اپنا کام ایمانداری سے کرنا شروع کر دے اور اپنے کام میں کسی طرح کی بھی دو نمبری نہ کرے، کسی طرح کی بھی لاپرواہی نہ کرے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی تنخواہ میں سے ہر مہینے 500 روپیہ اسپیئر کرے اور کسائی کے پاس جائے اور اسے بولے کہ جو معاشرے میں آپ کو سب سے غریب بندہ لگتا ہے اس کو ان پیسوں کا آدھا کلو گوشت دے دے۔ اس طریقے سے وہ بندہ گوشت بھی کھا سکے گا جو بیچارہ غریب گوشت نہیں لے سکتا، اور اس طریقے سے اس کا ایک صدقہ جاریہ بھی چلتا رہے گا۔ تو معاشرے میں کتنی تبدیلی آئے گی۔ نمبر 2، چھوٹا دکاندار جس کی ایک چھوٹی محلے میں دکان ہے، اگر یہ کریانہ سٹور والا بھی اپنی ایمانداری کے ساتھ سودا فروخت کرے، لوگوں کی پریشانی اور ان کی مجبوریوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک مناسب منافع کے ساتھ چیزیں فروخت کرے، ان کی مجبوریوں سے فائدہ نہ اٹھائے، تو کتنی بہتری آئے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ روزانہ 50 روپے اپنے منافع میں سے الگ کرتا رہے اور مہینے کے 1500 روپے کسی محلے کی کسی ڈسپینسری والے کو دے دے اور اس کو کہے کہ کسی غریب کو جو دوائی لینے آئے اور اس کے پاس پیسے نہ ہو، وہ ان پیسوں میں سے جتنا ہو سکے اس کو کمپنسیٹ کر دے، اس کو دوائی دے دے، تو آپ دیکھیں معاشرہ پھر کیسے بہتر ہوتا ہے۔ نمبر 3، ایک چھوٹا کاروباری جو چھوٹے پیمانے پر ایک بزنس کر رہا ہے، وہ بندہ بھی اپنے بزنس میں ایمانداری کا دامن کبھی بھی نہ چھوڑے، اپنی اجناس کو بیچتے وقت کبھی بھی گھٹیا اور خراب اجناس کو اس میں شامل نہ کرے، تو اس سے کتنی بہتری آئے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی اپنے منافع میں سے مناسب حصہ 5، 7، 10 ہزار روپیہ نکال کر کسی غریب کو راشن دلوا دے تاکہ اس کے گھر کا گزارا ہو سکے، تو اس سے کتنی بہتری آئے گی اور آپ کا معاشرہ کتنا تبدیل ہوتا جائے گا۔ نمبر 4 پر ایک استاد یا ٹیچر جو کہ محکمہ تعلیم سے وابستہ ہے، وہ اپنے پیشے کے ساتھ مخلص رہے اور بچوں کو تعلیم دیتے ہوئے ان کی ذہنی نشو و نما میں ایسی بہتری لائے کہ وہ آنے والے وقت میں کبھی بھی جھوٹ، دو نمبری، رشوت خوری اور کام چوری سے اجتناب کرتے ہوئے نظر آئیں، کام چوری کو کبھی بھی پسند نہ کریں، ان تمام چیزوں کو نہ پسند کریں، تو معاشرہ کتنا بہتر ہوتا جائے گا۔ اور ساتھ ساتھ وہ اپنی تنخواہ میں سے ایک مناسب حصہ نکال کر کسی غریب، کسی مزدور یا کسی مجبور کو ایک کپڑوں کا سوٹ لے کر دے دے، تو کتنا ہی بہتر ہو جائے گا، تاکہ وہ بندہ جو سال میں عید پر بھی نئے کپڑے لینے سے قاصر ہوتا ہے، وہ اچھے کپڑے پہننے کے قابل ہو جائے۔ تو اس سے ہمارا معاشرہ کیسے تبدیل ہوگا اور کتنا بہتر ہوگا، خود سوچیے۔ نمبر 5، کپڑے کی دکان والا۔ کپڑے کی دکان والا بھی اگر کپڑا فروخت کرتے وقت ایمانداری کا دامن نہ چھوڑے اور اس طریقے سے اپنا کپڑا فروخت کرے کہ کبھی بھی 2 نمبر یا ہلکا کپڑے کو اچھے کی جگہ پر رکھ کر فروخت نہ کرے، تو اس سے کتنی بہتری آئے گی۔ اور ساتھ ساتھ وہ سال میں اتنے پیسے مختص کر لے جس سے ایک کسی یتیم، غریب، لاچار بچی کی شادی پر 2، 4، 5، 10 جوڑوں کا انتظام ہو سکے، تو کتنا بہتر ہوگا کہ وہ بچی جس کا کوئی والی وارث نہیں ہے، اس کی شادی بھی اچھے طریقے سے ہو جائے گی اور ایک صدقہ جاریہ بھی اس کا ادا ہو جائے گا اور معاشرے میں کتنی بہتری آ جائے گی۔ نمبر 6، ڈاکٹر کے پیشے سے منسلک لوگ۔ ڈاکٹر معمول کے مطابق اپنے پیشے میں اتنے مخلص نہیں ہے جتنا کہ ان کو ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ شاید ان کی تعلیم کے ساتھ ان کی تربیت میں کسی طریقے سے کوئی خامی رہ گئی ہو، جس وجہ سے ہمارے ڈاکٹرز اتنے اچھے نہیں ہیں جتنا ان کو ہونا چاہیے، یا جتنے دنیا کے دوسرے ممالک میں ڈاکٹرز اچھے تصور کیے جاتے ہیں۔ تو ایک تو یہ ڈاکٹر اپنے کام کو اگر تندہی سے کریں اور غریب لوگوں کی مجبوریوں سے فائدہ نہ اٹھائیں، تو معاشرے میں کتنی بہتری آئے گی۔ اور ساتھ ساتھ اپنی کمائی کا ایک مختص حصہ ایک ایسے کام میں صرف کریں جو فلاحی ہو، جس سے معاشرے میں بہتری آئے، تو معاشرے میں کتنی زبردست تبدیلی آئے گی۔
نمبر 7، عام تعلیمی ادارے کے اساتذہ۔ عام تعلیمی ادارے کے اساتذہ جو کہ بچوں کی ابتدائی نشو و نما میں بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، اگر وہ بچوں کی تعلیمی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت کی سرگرمیوں پر بھی ایک مناسب وقت دیں تو بچے کی تربیت کتنی بہتر ہو سکتی ہے۔ اور ساتھ کسی ایسے اسکول یا کالج میں ہاسٹل میں رہنے والے بچوں کو کبھی کبھار کھانا مہیا کر دیں، کبھی کبھار ان کی کسی ایسی ضرورت کو پورا کر دیں جو ضرورت کو پورا کرنے سے وہ قاصر ہوں، تو ہمارے معاشرے میں کتنی زبردست تبدیلی آئے گی۔ نمبر 8، بیکری مالکان۔ بیکری مالکان بھی اگر اپنے کام میں مخلص ہو جائیں اور دودھ، دہی اور مٹھائیاں اس سے ریلیٹڈ دوسری چیزیں فروخت کرتے وقت ایک مناسب منافع کی مقدار سے زیادہ بڑھنے کی کوشش نہ کریں اور ساتھ ساتھ اپنی کمائی کے تناسب سے، اپنے منافع کے تناسب سے سال بعد کسی ایسے سکول کے یتیم اور غریب بچوں کو یونیفارم اور جوتے لینے کی ذمہ داری اٹھا لیں تو ہمارے معاشرے میں کتنی بہتری آئے گی اور کتنے لوگ اس سے استفادہ حاصل کریں گے۔ نمبر 9، ریسٹورینٹ مالکان۔ ریسٹورینٹ مالکان بھی اگر ناجائز منافع سے گریز کریں تو معاشرے میں کتنی تبدیلی آئے گی اور کتنی بہتری آئے گی۔ اور ساتھ ساتھ کوئی 2، 4، 5 ایسے گھر تلاش کر لیں جن کے گھروں میں کھانا پکانے کی صلاحیت نہیں ہے، کبھی کبھار ان کے گھر میں پارسل بھجوا دیے جائیں، ان کے گھروں میں پارسل کھانا بھیج دیا جائے تو وہ بھی اچھا کھانا کھائیں، اپنی فیملی کے ساتھ انجوائے کریں۔ اس طریقے سے یہ تمام ریسٹورینٹ کے مالکان بھی معاشرے کی بہتری کا حصہ بنے۔ نمبر 10، انجینئرز بھی جو نجی کمپنیز میں یا سرکاری کمپنیز میں کام کرتے ہیں وہ اپنے کام کو تندہی سے کریں اور کبھی بھی ایسا کام نہ کریں جس سے سرکاری املاک کا نقصان ہو یا سرکاری مشینری کے خراب ہونے کا خدشہ ہو، اور ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کو ایجوکیٹ بھی کریں کہ تعلیم میں کس شعبے میں زیادہ اہمیت ہے اور روزگار کے زیادہ مواقع حاصل ہو سکتے ہیں، تو دوسرے لوگوں کو اس طرف ڈائریکشنز بھی دیں اور اپنی تنخواہ میں سے مناسب حصہ معذور لوگوں کی ٹریٹمنٹ پہ خرچ کریں۔ کسی کو ویل چیئر لے کے دے دیں، کسی کو بلڈ پریشر چیک کرنے کی مشین لے کے دے دیں، کسی کو شوگر ٹیسٹ کرنے کی مشین لے کے دے دیں، تو اس طریقے سے لوگوں کی زندگی میں کتنی بہتری آئے گی اور مستحق اور معذور لوگوں کا کتنا فائدہ ہوگا۔ تو یہ تمام 10 لوگ ایسے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، یہ معاشرے کی تبدیلی میں کتنا اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ایک اپنی تعلیم اور تربیت کے ذریعے اور دوسرا اپنے معاشی اور مالی وسائل کے ذریعے۔ تو اس لیے آپ جس بھی کیٹیگری میں فعال کرتے ہیں، آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ کسی نہ کسی طریقے سے معاشرے میں جتنی بہتری لا سکتے ہیں لانے کی کوشش کریں اور اس چیز کی تشہیر کرنے سے بھی پرہیز کریں تاکہ جس کی آپ کفالت کر رہے ہیں اس کو ندامت اور پریشانی نہ ہو، کیونکہ اس کا صلہ تو اللہ تعالیٰ نے دینا ہے اور جس نے اس کا صلہ دینا ہے وہ ان چیزوں سے بہت اچھے طریقے سے واقف ہے۔ میری ویڈیو دیکھنے سے شاید آپ ان چیزوں کی طرف مائل ہو سکیں اور اچھے کام کرنے کی طرف آپ قدم بڑھا سکیں اور معاشرے میں بہتری کا باعث بن سکیں۔ میری ویڈیو کو دیکھنے اور لائک کرنے کا شکریہ۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو اور آپ کو لمبی صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔